اللہ کی سب سے افضل تسبیح جو گھر کو رزق سے بھر دیتی ہے، جو گھر میں بیمار ہو اسے شفا دیتی ہے، جو گھر میں پریشانی ہو اسے ختم کر دیتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ کو خوش کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل تسبیح ہے جو گھر کو رزق سے بھر دیتی ہے اور اللہ کو خوش کر دیتی ہے۔ حضرت فقہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا پاک پروردگار بھیڑ بکریوں کے اس چرواہے سے بہت خوش ہوتا ہے جو کسی دامن قوم میں اپنی بکریاں چراتا ہے۔ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ اس کی یہ بندگی دیکھ کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو میرے اس بندے کی طرف جو مجھ سے ڈرتے ہوئے اذان دیتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بھی بہت خوش ہوتا ہے جب وہ یہ کلمات کہتا ہے۔ تو ناظرین، ان کلمات کو آپ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد لازمی پڑھنا معمول بنا لیجئے۔ اگر مغرب کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو عشاء کے وقت پڑھیں، یعنی سونے سے پہلے جو بندہ یہ کلمات پڑھ کر سوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اپنے اس بندے کے گھر کو دولت سے بھر دیتا ہے، اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے، خوشحالی کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کی حاجتوں کو پورا کرتی ہے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے، جو آپ کے گھر سے آئی ہر مصیبت پریشانی دور کر دیتی ہے، جو آپ کے گھر کے کونے کونے کو رزق سے بھر دیتی ہے، اللہ کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے بھر دیتی ہے۔ بس آپ نے اس تسبیح کو روزانہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد لازمی پڑھنا ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کسی کے سامنے ذلیل و رسوا نہ ہوں، آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، تو آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ تسبیح پڑھیں، کیونکہ یہ تسبیح اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تمہارا رب اپنے بندے سے اس وقت بہت خوش ہوتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب میرے گناہ معاف فرما دے، اور وہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، تو اس پر اللہ کریم خوش ہو کر فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے۔ ہر طرح کی تعریف میرے اللہ کے لیے ہے جس نے مخلوق کو اپنے احسانات سے ڈھانپ لیا ہے، ان پر جود و سخا کی بارش فرمائی، ان پر اپنی نوازشیں عام کیں اور مصیبتوں کے وقت ان پر مہربانی فرمائی۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ تو اس کے کوئی ہم مثل ہے نہ کوئی ساتھی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ معزز نسب اور عظیم مناقب والے ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور اچھی طرح سے آپ کی پیروی کرنے والوں پر، جب تک طلوع ہونے والا طلوع ہو اور غروب ہونے والا غروب ہو۔ میں آپ کو اے لوگوں اور اپنے اللہ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ آپ پر رحم کرے۔ تقوی سب سے بہترین کمائی اور سب سے عظیم نوازش ہے۔ مومنو، اللہ تعالیٰ کی معرفت دین کی بنیاد اور یقین کی سیڑھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے معزز نام اور عظیم صفات ہیں۔ رحمان اور رحیم اس کے ناموں میں سے ہیں اور اس کے ایک صفت رحمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان صفت کمال ہے جس میں کسی بھی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یعنی وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جبکہ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے، کہہ دو کہ اللہ کا، اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اللہ کے بندو، ہمارے رب سبحانہ کی رحمت عام اور جامع ہے، کائنات اور اس میں موجود ہر چیز کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے فرشتوں کی دعاؤں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اللہ کی رحمت کے اثرات آنکھوں کے سامنے ظاہر اور مخلوقات پر آیا ہیں۔ اس نے اپنی رحمت سے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے اور اس کے جسم کو کامل بنایا ہے، اس میں روح پھونکی ہے، اسے عقل عطا کی ہے اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے سورج اور چاند کو پیدا کیا، رات اور دن بنائے، زمین کو پھیلایا اور اسے بچھونا، فرش اور جائے قرار دیا، زندہ اور مردوں کے لیے سمیٹنے والی بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنایا اور اس میں آفتاب بنایا اور منور مہتاب بھی، اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی تاکہ وہ مخلوق کے لیے گمراہی کے بعد ہدایت، جہالت کے بعد تعلیم، اندھے پن کے بعد بصیرت اور گمراہی سے ہدایت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیوں میں سے بادل کا پیدا کرنا، بارش برسانا اور زمین کے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے، جس سے مخلوق کھاتی ہے، روزی حاصل کرتی ہے اور ذخیرہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور جانوروں کے درمیان رحمت رکھی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے پر رحم کریں، تو ماں کا اپنے بچوں پر رحم، انسانی دلوں کا کمزوروں کے ساتھ رحم، پرندوں اور وحشی جانوروں کا ایک دوسرے کے ساتھ رحم، صرف رحیم کی رحمتوں کے ایک رحمت کا فیض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے جن اور انس، حیوانات اور حشرات الارض کے درمیان نازل فرمائی، اور اسی ایک حصے کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے سے شفقت کرتے ہیں، آپس میں رحمت کا برتاؤ کرتے ہیں، اسی سے وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں مؤخر کر کے رکھ دی ہیں اور ان سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور اگر آپ بصیرت کی آنکھ سے دنیا پر غور کریں گے تو آپ اسے اسی رحمت سے بھری ہوئی دیکھیں گے جس طرح سمندر اپنے پانی سے اور فضا اپنی ہوا سے بھری ہوئی ہے۔ اے نیک لوگوں، اپنے بندوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں سے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھولنا، ان کے گناہوں کو بخشنا اور ان کے عیوب پر پردہ ڈالنا ہے، کیونکہ اس کا حلم اس کے غصے اور اس کی معافی اس کی پکڑ پر غالب ہے۔ پھر وہ انہیں صرف ان کے اعمال کے سبب نہیں بلکہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت اور فضل سے بخشے جائیں گے، اعمال کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو پھر ہمیں نیک اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نیک اعمال کیوں کرتے ہیں؟ بخشش اللہ کی رحمت ہی سے ہوگی، جنت کا داخلہ بھی محض اسی کی رحمت کے صدقے سے ہوگا۔ کوئی بھی صرف اپنے اعمال کے بھروسے سے بخشش کا حقدار نہیں ہوگا، مگر نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی رحمت کا اپنے آپ کو حقدار بنانے کی کوشش ہمیں ضرور کرنی چاہیے، نہ کہ اس کی نافرمانیوں کے ذریعے اس کے غضب کا حقدار بننا ہے کہ جنت کا داخلہ جو اللہ پاک کی رحمت سے ہے، اس رحمت کا حقدار ہونا خود نیک اعمال کی بدولت ہوگا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق قرآن و حدیث میں موجود دلائل کو شمار نہیں کیا جا سکتا،
اگر بندہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے جنت تک پہنچ گیا تو یہ اس کی اطاعت اور عبادت بجا لانے کے بعد ہوگا، کیونکہ اللہ عز و جل کی رحمت اس کے نیک بندوں کے ہی قریب ہوتی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ بندے کا صاحب ایمان ہونا ہی جنت میں داخلے کے لیے کافی ہے اور عمل کی ضرورت نہیں، تو ہم کہیں گے کہ آپ کا کہنا درست ہے، مگر اسے جنت میں جانا کب نصیب ہوگا؟ وہاں تک پہنچنے کے لیے کافی دشوار گزار گھاٹیوں اور پرخار وادیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا مرحلہ تو ایمان کی گھاٹی سے بحفاظت گزرنا ہے۔ کیا خبر بندہ ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ اللہ عز و جل ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور اگر کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہو بھی گیا تو پھر بھی مفلس جنتی ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور اسے اپنے اعمال کے مطابق تقسیم کر لو۔ مزید فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید اور آس کا شکار ہے، اور جس نے یہ خیال کیا کہ نیک اعمال کی بھرپور کوشش سے ہی جنت میں داخل ہوگا تو گویا وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستغنی اور بے پرواہ سمجھ بیٹھا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھے اعمال کے بغیر جنت کی طلب گناہ سے کم نہیں ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ارشاد گرامی ہے کہ حقیقی بندگی کی علامت یہ ہے کہ بندہ عمل نہ چھوڑے بلکہ عمل کو اچھا سمجھنا چھوڑ دے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور احمق اور نادان وہ ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے اور نفسانی خواہشات اور ممنوعات کو ترک کیے بغیر اللہ عز و جل سے عفو و درگزر اور جنت کی امید رکھے۔ نیز اللہ پاک کو معلوم ہے کہ کون جنتی ہے اور کون معاذ اللہ جہنمی ہے، پھر بھی اس نے نیک اعمال فرض کیے ہیں کہ جو جس لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں۔ یوں گویا بندہ اپنا امتحان کر سکتا ہے کہ جیسا عمل ویسا ہی ٹھکانہ ہوگا، لہٰذا نیک عمل کروں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بن کر جنت پا سکوں۔ اور جیسا سوال میں آپ نے کہا کہ پھر نیک اعمال کی کیا ضرورت ہے، اسی طرح کا خیال ظاہر کرنے پر حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ عمل کرو، عمل کرتے رہو، ہر کسی کو وہی میسر ہوگا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ جو اہل سعادت میں سے ہوگا اس کو اہل سعادت کا عمل، اور جو اہل شقاوت میں سے ہوگا اس کو اہل شقاوت کا عمل میسر ہوگا۔ اے پیغمبر، میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرما چکا تو عرش کے اوپر اپنے پاس یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب عظیم اور اپنے نبی کی سنت سے نفع دے۔ میں وہی کہتا ہوں جو آپ نے سنا، اور میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطا سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اس سے معافی طلب کریں، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی ذات سے لکھا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اور وہ تحریر اپنے پاس عرش پر رکھ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دن میں ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار توبہ کر لیں، اور رات میں ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار توبہ کر لیں، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ ناظرین، یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ کے ہاں گناہ معاف کروانے کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں جب تک کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ قیامت کے دن اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہوگی، اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی رحمت کی امید رکھیں اور توبہ کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا معاملہ ہے کہ اس نے خودکار نظام وضع کر رکھا ہے جس کی وجہ سے بندوں کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔
انسان جو گناہ کرتا ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ پہلے نمبر پر کبیرہ گناہ جو بڑے درجے کے ہیں، دوسرے نمبر پر چھوٹے گناہ آتے ہیں جنہیں صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ چھوٹے گناہ ہر وقت انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ البتہ صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام وضع کر رکھا ہے جن سے وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تب بھی انسان کے گناہ جڑتے ہیں، مسجد کی طرف چلتے ہیں تب بھی گناہ جڑتے ہیں۔ جیسے اس روایت میں آپ نے سنا کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہی ناگواری ہی کیوں نہ ہو، یا ایک معمولی کانٹا چبھ جائے، یا جب بھی انسان کو کوئی طبعی طور پر کسی بھی قسم کی ناگواری ہو، تو اس ناگواری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ جل جلالہ کی رحمت کا معاملہ ہے انسان کے ساتھ کہ انسان کے گناہ اللہ عز و جل دور کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط بنایا جائے اور توبہ استغفار کے ساتھ اپنے کبیرہ گناہوں کو معاف کروانے کا اہتمام بھی کیا جائے۔ تو محترم ناظرین، آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں 100 بار اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنانا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں سے زیادہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ نے سودانے والے تسبیح پر پڑھنی ہے، آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ تسبیح آپ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت لازمی پڑھیے۔ اس تسبیح کو، جو کہ چھوٹی سی تسبیح ہے، زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق کا ڈھیر لگ جائے گا، آپ کے گھر سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسیں گی۔ تو آپ نے اس عمل کو لازمی اپنانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے ہمارے لیے سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔